آج کی پہلی تلاوت یرمیہ چیپٹر 49 ورس 34 ٹل 39۔ خداوند کا کلام جو شاہ یہودیہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں الہام کی بابت یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں خداوند کی کلام ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا اور چاروں ہواؤں کو آسمان کے چاروں کونوں سے الہام پر لاؤں گا اور چاروں ہواؤں کو ان کی طرف پراگندہ کروں گا، اور ایسی کوئی قوم نہ ہوگی جس تک الہام کے جلا وطن نہ پہنچیں گے، کیونکہ میں الہام کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے آگے ہراساں کروں گا اور ان پہ ایک بلا یعنی قہر شدید کو نازل کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا، اور میں اپنا تخت الہام پر رکھوں گا اور وہاں سے بادشاہ اور عمرہ کو نابود کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں الہام کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جن کے پاس بائبل ہے یہ حوالہ کھول کے رکھیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کا مطالعہ کر کے آئیں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے اس کلام کو سمجھ سکیں۔ اور جو بہن بھائی یہاں موجود ہیں، میں ہمیشہ ایک نئے ٹاپک اور تھوڑا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم روح میں ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں ٹیچ کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ تو آپ سب کی توجہ چاہیے کہ خداوند اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرے۔ جتنے یہاں موجود ہیں جو مجھے فیس بک پر بعد میں یوٹیوب پر دیکھیں گے، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم اس گروپ کو آن کریں، مجھے ہر بار یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ فیس بک پر یا یوٹیوب پر اپنے کمنٹس دیں۔ آپ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ جب ہم اس گروپ کا حصہ ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں ہم اس گروپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹا سا ہم اپنے کمنٹس جتنے ہم دے سکتے ہیں ہم کمنٹس دیں۔ بچے سب دھیان سے سنیں، باتیں نہ کریں، سب غور سے کلام کو سنیں۔ آپ لوگوں کو اہمیت نہیں کہ آپ کے کمنٹس میں کتنی پاور ہے۔ جب آپ کمنٹس کرتے ہیں، جتنے کمنٹس زیادہ ہوں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے، ہمارا میسج جو ہمارا سرمن سامنے آ جائے گا آپ کے کمنٹس کرنے سے۔ تو شاید ہم کلام تو نہیں سنا رہے، لیکن ایک طریقہ ضرور ہے کہ ہم اس طریقے سے کلام سنا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے شیئر کرنے سے لوگ کلام سنیں گے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو ملے گا کہ آپ لوگ اپنے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ بچے بھی کریڈٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، بڑے چھوٹے جتنے مجھے سن رہے ہیں یہاں پر جو موجود ہیں، جو آن لائن ہیں، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور میں پالوس رسول کی طرح جب وہ کلیسیا کو لکھ رہا تھا کہ میں جب آؤں تو کوئی نیا مکاشفہ لوگوں کے پاس لے کے جاؤں۔ میں موجودہ جنگ پچھلی بار بھی جو اسرائیل اور یو ایس اے اور ایران کے بیچ میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہم نے کی اور بہت سارے لوگوں نے برکت پائی۔ اور پھر میں نے ایک حوالہ آپ لوگوں کو دے دیا تھا ایڈوانس میں کہ آپ مطالعہ کر کے آئے۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، کتنے لوگ پڑھ کے آئے ہیں، اور اگر پڑھ کے آئے ہیں تو آپ ضرور میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب بہن بھائی ہمارے خیالات سکیٹرڈ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں، تو ان کو ہم جمع کریں۔ آج کا جو ہمارا میسج ہے اسی نبوت کے حوالے سے ہے جو سلیمان نے یہ حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا۔ خدا نے الہام کے بارے میں، اس کی تباہی کے بارے میں صدقیہ پر کہ دور حکومت میں نبوت کی کہ میں الہام کو برباد کر دوں گا۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، اگر آپ لوگوں نے سنا، میسج سننا چاہیے، بے شمار لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں، ایجوکیشن وائز مجھ سے بہت آگے ہیں، ان کی فین فالوئنگ کمنٹس ہزاروں میں ہوتے ہیں، لیکن آج اگر ان کے میسج کو آپ سنیں اور آج کے میسج کو آپ سنیں، میں اکثر کہتا رہوں گا کہ آپ لوگ کاپی پینسل لائیں اور جو مشکل باتیں ہوتی ہیں، والاجات ہوتے ہیں، لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ میں پورا ہفتہ خدا کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور اس مشکل مضمون کے حوالے سے تیاری کر کے آتا ہوں۔ آج بہت ساری گتھیاں سلجھنے والی ہیں، بہت ساری باتیں جو شاید دوسرے بیان نہیں کر سکے۔ میں نے کہا میں ان سے کسی طریقے سے بھی اچھا نہیں ہوں، لیکن میری ایک خاص بات ہے کہ میں لفظوں کے پیچھے کھوج لگاتا ہوں۔ دعا سے پہلے اعلان کی بابت بار نبوت، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند خدا، میرے دل کے خیال اور میرے دل کے سوچ اور میری منہ کی باتیں تیرے حضور مقبول ٹھہریں۔ آج کے کلام کے لیے ہمیں پریپیئر کر اور تیار کر۔ اے خداوند خدا روح پاک جو آن لائن ہے، اے خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے تیرا مسا مانگتا ہوں۔ اے خداوند خدا، آج کی عبادت کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور تیرا زبردست مسا پوری عبادت میں ٹھہرا رہے، عبادت گزاروں پر، سننے والوں پر، والا جات پڑھنے والوں کے لیے، فیس بک پہ ڈالنے والوں کے لیے، لائک کرنے والوں کے لیے، جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، تیرا زبردست مسا سب کے لیے مانگتا ہوں۔ اور تیرا مسا خداوند ٹیچ کرتا ہے، تیرا مسا سکھاتا ہے۔ اے خداوند خدا، تو خود ہم سے ہم کلام ہو، میں تو ایک ذریعہ وسیلہ ہوں، بولنے والا تیرا پاک روح ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا ہی دبدبا چھائے رہے، آمین آمین۔ خداوند کا گہرا مسا، ہالےلویہ، ہماری عبادت میں ٹھہرا ہوا ہے، اور خداوند خدا آج کی عبادت کے وسیلہ سے ہم کو ڈھیروں برکات دینے والا ہے۔ تو ہم سستی کہلی میں نہ بیٹھیں، آزاد ہو جائیں۔ جب آپ کو مسا ٹچ کرتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے بھی تالیاں بجا سکتے ہیں۔ دیٹ از دی اپیرنس آف دی ہولی اسپرٹ، دیٹ پاک روح نے آپ کو ٹچ کیا ہے۔ اور خدا کا مسا جب ہم روح القدس کے اسپیکٹرم میں رہتے ہیں، اس کی حضوری میں رہتے ہیں، تو خدا ہمیں چھوتا ہے۔ شروع سے جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو دروازے کے داخل ہوتے خدا نے مجھے اپنے مسا میں گھیر لے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے، کس کے بارے میں نبوت کی گئی ہے؟ الام کے بارے میں۔ واٹ از دی میننگ آف الام؟ الام کا نام کا مطلب کیا ہے؟ سزا اور پراگندگی، پنشمنٹ۔ اور آپ آج کے میسج میں جیسے میں نے بتایا بہت ساری نئی باتیں آپ سیکھیں گے۔ بہت سارے بیٹھے بیٹھے خدا کا پاک روح مجھے سکھا رہا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم روح میں بھیگ جاتے ہیں تو خدا ہمیں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ الہام کے بارے میں جو نبوت کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے؟ خدا کیا کرے گا؟ اس کو برباد کرے گا۔ بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ان کا گھمنڈ اور غرور ہے۔ دنیا کی ہسٹری میں، تاریخ میں ایک اہم نام ہو گزرا ہے، ایک عظیم فاتح ہو گزرا ہے جس کا نام نپولین بوناپارٹ تھا۔ وہ یورپ کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کی فوجیں ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی،
लोग उसके नाम से कांपते थे। वो एक जंगजू आदमी था, एक ट्रेन आर्मी रखने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मुसलसल जंगें उस पर हो रही थी तो वो कमजोर होता गया और उसके दुश्मन जोर आवर होते गए, और इन जंगों के एंड में वो अपने दुश्मनों से शिकस्त खा गया और जलावतनी की जिंदगी एक जजीरे में बसर कर रहा था। मैं कहना क्या चाहता हूं, इसने आखिरी वक्त उस जजीरे में जलावतनी की हालत में एक जुमला कह दिया, और वो जुमला तारीख ने संभाल लिया। उसने क्या कहा, मैंने और सिकंदर आजम ने दुनिया को अपने जोरे बाजू से, अपनी फौजी ताकत से, अस्करी कुव्वत से, तलवार से फतह किया। साथ में उसने जवाब दे दिया, क्योंकि हमने जंगें लड़कर फतह हासिल की है, इसलिए हमारी जंगें क्या हो गई, हमारी सल्तनतें क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन यीशु ने जो दुनिया को फतह किया, जंगों से फतह नहीं किया। बेशुमार मज़ाहब के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यीशु ने ये किसके अल्फाज हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के, कि यीशु की हुकूमत क्या है, अब्दी हुकूमत है। वो एक समुंदर से लेकर समुंदर तक उसकी हुकूमत है, वो अब्दी हुकूमत है, क्योंकि उसने जंगों को, दुनिया को मोहब्बत से फतह किया है। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? कैन यू जोरदार ताली अल्लाह वाला दिल मने सो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं इशारों से, इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें बयान करूं। बहुत सारे मज़हब तलवार की वजह से बने, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने दुनिया को फतह किया। फौज नहीं थी, सिपाही नहीं थे, मोहब्बत के साथ पूरी दुनिया को फतह कर लिया। हालेलुया। और यही अलाम के बारे में है, उसके अंदर भी घमंड, गरूर, तकब्बर ऐसे ही आ गया जैसे इब्लीस के अंदर आ गया। कलामे मुकद्दस में लिखा है, देख मैं इलाम की 35वीं आयत, देख मैं इलाम की कमान और उनकी बड़ी तवानाई को तोड़ डालूंगा। ये उनका फखर था, तो इसलिए इस फखर की वजह से खुदा ने उस घमंड और गुरूर की वजह से उसकी सल्तनत को बिखेर दिया। लेकिन आज हम ये सीखते हैं इलाम के बारे में, उसकी नबूवत के बारे में जो हवाला पढ़ा गया हमारे सामने, जो हवाला लोग डाल रहे हैं, यिर्मयाह 49 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 34 टू 39, 5-6 आयात हैं, इनका आप मुतालिया करें। अब मैं इलाम की हिस्ट्री आप लोगों को बताने लगा हूं। अगर आप दीगर मज़ामीन को, खादमों को सुने, तो मेरे मज़मून में और उनके मज़मून में ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोगों को नजर आएगा। मैं किसी तरह से भी उनके हम पल्ला नहीं हूं, लेकिन कलाम और मसा मुझे टीच करता है और वो सिखाता है। पैदाइश 10:22 आयत। अब हम देख रहे हैं इलाम का ओरिजिन क्या है, ये इसके बाप दादा कौन थे, एंस्टर कौन थे। इमाल 10:22 आयत, पैदाइश 10:22 आयत। इलाम और असूर और अक्सस और लूत। अब गौर से दोबारा से पढ़ें और सब ध्यान से सुनना। इलाम और असूर और अरफदस, हाँ, और लूत और आराम और बनी आराम, ये हैं। आपने शुरू में बड़ा सिम की औलाद, हाँ, और सिम जो 21 में आया था, हाँ, और सिम के यहाँ भी जो तमाम बनी अबर का बाप, हाँ, और याफत का बड़ा भाई था, औलाद हुई। हम्म। बनी सिम ये हैं। इलाम, देखो अब मैं बता रहा कि ये किसकी औलाद में है, लाम किसकी औलाद में से हैं, सिम की औलाद में से हैं। असूरी भी इसकी औलाद में से हैं, और अरामी जो जबानें हैं ये भी उन्हीं के, उसकी सिम की औलाद में से है, जो पूरी दुनिया में बाद में फैल गए।
تو یہ الام جو ہے یہ ایک جنگجو قوم تھی اور طاقتور لوگ تھے. جنگجو قوم کے حوالے سے ایک دو حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پیدائش 14 باب پہلی 2-3 آیتیں پڑھ لیں. اور سنار کے بادشاہ امرفیل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ. یہ الام کا بادشاہ آ گیا. تو اس کے ساتھ آپ پڑھ لیں 8 سے 10 آیت تک. الام کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں یہ جنگجو تھا, اس نے بہت ساری جنگیں جیتی. تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور سبوئیم کا بادشاہ اور بعد یعنی سغر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکا آرائی کی. تاکہ ایلام کے بادشاہ قدر لا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تدائل اور سنار کے بادشاہ امرفیل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کرے. یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے. سب دھیان سے سنیں. اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے. تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے. تھینک یو. تو یہاں پر 5 بادشاہ اور 4 بادشاہوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. الام ان پر ساتھ جنگ کر رہے ہیں. سدوم اور امورا کے ساتھ ان کے ساتھ 4 ممالک اور ہیں, یہ بھی اتحادی ہیں. جیسے موجودہ جنگ ہو رہی ہے الام کے اتحادیوں کی اور سدوم اور امورا کے اتحادیوں کی جنگ ہو رہی ہے. اور الام کے جو اتحادی کیا ہو گئے وہ جنگ جیت گئے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک قوم جنگجو قوم تھی. اور اس کے ساتھ یسایہ 22 باب 6 آیت. اب ہم یہ جانکاری کر رہے ہیں کہ یہ ایک جنگجو قوم تھی. کیونکہ ایلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا. کیونکہ الام نے, اور یہ سارے جنگی ہتھیار بعد میں اس کی سٹڈی کرنا. اور یہ جنگ کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ تھینک یو عبید. یہ جنگ یروشلم اور یہودا کے خلاف ہو رہی ہے. اگر آپ پورا باب پڑھیں 22, تو یہ لوگ جو پہلے خدا کی قوموں کو ستا رہے تھے, خدا نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا. کین یو کلیپ فار جیسس؟ جو میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے وہ مجھے چھوتا ہے. ہاللیلویا. یہ باتیں کوئی نہیں آپ کو سکھائے گا. اب سب توجہ سے سنیں, میں خدا کی حضوری کو کثرت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ خدا کا مسا ہمارے درمیان ٹھہرا ہوا ہے. الام ایران کے جنوبی مغربی حصے میں واقع تھا. 2500 قبل از مسیح میں الام کی اپنی حکومت اور اپنے بادشاہ تھے. کب؟ 2500 قبل از مسیح میں. اس کا دارالحکومت سوسا تھا. جی ہاں, آستر 2 باب 3 آیت. آستر 2 باب 3 آیت. میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے. سیکھتا وہی ہے جو سیکھنے والا ہے. 2 باب 3 آیت. اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصب داروں کو مقرر کر کے, تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کر دیں, جو عورتوں کا محافظ ہے, اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے, اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو. 2 باب 3 آیت. آستر 2 باب 3. ہاں 2 باب آستر 2 باب 3 آیت. یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے پڑھنے آگے آگے. اور یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا. اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا. اب لفظ آپ نے انڈر لائن کرنا اگر آپ کی بائبل ہے تو قصر سوسن کا ذکر آیا ہے. اب یہ اس کو میں سمجھانے لگا ہوں
اور کسر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمعی بن قیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا۔ تھینک یو۔ اب آسر پہلا باب اور پہلی آیت پڑھ دیں۔ اکثریس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکثریس ہے جو ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا۔ تھینک یو، آپ کی توجہ چاہیے۔ یہ 100 کتنے صوبے ہیں؟ 127 صوبے۔ کون حکومت کر رہا ہے؟ اکثریس بادشاہ یا سائرس بادشاہ حکومت کر رہا ہے۔ اور ان میں جو 127 صوبے ہیں، ان میں سے ایک صوبہ کون سا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ان میں سے ایک صوبہ جو ہے کسر سوسن تھا۔ ایلام جو ہے اس وقت کا دارالحکومت تھا۔ کس کا؟ کسر سوسن کا۔ سمجھے بات آئی کہ نہیں آئی؟ کسر سوسن جو ہے اس کا دارالحکومت ایلام تھا، یعنی سوسا تھا، SUSA۔ اور سوسا اور سوسن جو ہے ناموں کا فرق کیوں آ گیا؟ یہ زبانوں کی وجہ سے ناموں کا فرق آ گیا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، کسر سوسن بھی ایک ہی لفظ ہے اور سوسا بھی ایک ہی لفظ ہے۔ میں نے ابھی کیا بتایا؟ ایلام کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ ہاں، یا سوسا۔ اور 2500 سال قبل یہ کیا تھا؟ سیپریٹ تھا، یہ ایران میں شامل نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اس پر زور دے رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اس کی ونڈ کر کے میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ بعد میں کسی وقت ایران کا حصہ بنا، لیکن پہلے یہ ایک الگ صوبہ تھا۔ اور میں نے بتا دیا عبرانی میں اس کو سوسن کہتے ہیں اور یونانی میں اس کو سوسا SUSA سوسا کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس کا دارالحکومت سوسا تھا۔ بعد میں ایران نے ایلام کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ جب اس پر اسوری، مشکل نام ہے، مادی، فارسی لوگ اس پر حملہ کر رہے تھے، جب یہ الگ صوبہ تھا، یہ ویک ہو گیا، مختلف قوموں میں تتر بتر ہو گیا، جو آگے چل کے بھی ہم سیکھیں گے۔ اور کب یہ صوبہ بنا؟ 550 عیسوی میں۔ حزقیہ پر نبوت کتنے قبل از مسیح نازل ہوئی تھی؟ 597 قبل از مسیح، 597 BC۔ یہ نبوت جو ہے ایلام کے بارے میں صدقیہ بادشاہ پر ظاہر ہوئی۔ اور ایلام کب اس کا صوبہ بنا ایران کا؟ تقریباً 550 قبل از مسیح کورش اعظم نے اس علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس ایلام کی سیاسی خود مختاری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب وہ کسی حکومت کے متحد آ گیا، اب وہ الگ صوبہ نہیں رہا۔ اور یہ ایران کے جنوب مغربی حصے میں یہ ایک الگ حکومت تھی۔ اور جن بادشاہوں کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے حملہ کیا، اس کو ویک کیا، اور یہ مختلف قوموں میں بٹ گیا۔ اور اس کے بعد 550 عیسوی میں یہ ایران کا صوبہ بن گیا، میں شامل ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، میں نے یہ بتا دیا نبوت کب نازل ہوئی، 597 میں قبل میں نازل ہوئی۔ اور یہ جو پیشن گوئی ہے، یرمیہ نبی کی نبوت 7ویں اور 6ٹھی صدی قبل از مسیح کی جنگوں اور سیاسی تبدیلیوں میں پورا ہونا شروع ہوئی۔ اور تقریباً 550 قبل از مسیح میں ایلام کا فارس کی سلطنت میں شامل ہونا اس تکمیل کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اب ہم اس حوالے کے ساتھ ہم سیکھیں گے ایلام کی جو نبوت کے حوالے سے۔ اب عید پڑھ دیں 34 اور 35 آیت، سب توجہ سے سنیں۔ 34 اور 35 نبوت کا پہلا مرحلہ۔
اور خداوند کا کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں ایلام کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایلام کی کمان ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا۔ یہ تباہی کے حوالے سے ہم بات سیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو مرحلہ ہے ایلام کی تباہی کا اعلان ہم سب پڑھتے ہیں کہ میں یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ایلام کی کمان ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا اور چاروں ہواؤں کو آسمان کے چاروں کونوں سے ایلام پر لاؤں گا اور ان چاروں ہواؤں کی طرف ان کو پراگندہ کروں گا اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک ایلام کے جلا وطن نہ پہنچیں گے۔ ہاں، تھینک یو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 2 پوائنٹ ہیں، یعنی ایلام کی توانائی اور ان کی طاقت، ان کی اسٹرینتھ کو کمزور کرنا اور اس کے بعد ان کو پراگندہ کرنا، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اور توانائی اور کمان سے، اسٹرینتھ سے مراد کیا ہے؟ یہ ان کی فوجی اور سیاسی اسلحے کی طاقت ہے۔ یعنی اس سے ہم کیا سیکھتے؟ روحانی پوائنٹ کیا ہے کہ کوئی شخص، کوئی قوم اپنی طاقت پر فخر نہ کرے۔ یرمیہ 9:23 میں ہم پڑھتے ہیں، یرمیہ 9:23۔ اور خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ تھینک یو۔ تو میں نے آپ کو جو حوالے دے رہا ہوں اپنے مضمون کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایلام کی طاقت کو توڑا گیا۔ تو جب ہم قومیں اپنی طاقت پر، اپنی اسٹرینتھ پر فخر کرتی ہیں، اس کے ساتھ جو حوالہ ڈال رہے ہیں وہ حوالہ ڈال دیں گلیشین چیپٹر 6 ورس 14، گلتیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی۔ اب فخر 2 قسم کا ہے، ایک وہ جو خدا سے ہٹ کر ہے، ان کا فخر خدا سے ہٹ کر تھا، اور ایک فخر وہ ہے جو قومیں خدا کی نظر میں چنیدہ ہوتی ہیں اور خدا انہیں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ یہ میں نے ونڈ کر کے بتا دیا، لگ کر کے بتا دیا کہ ان کی قوت کو خدا نے کیا کیا؟ ختم کیا۔ سوری بادشاہ، رامی بادشاہوں نے، مادی بابلی حکومتوں نے اس کی حکومت کو، اس کی توانائی کو کم کیا، اور یہ ویک اور کمزور ہوتے گئے، اور خدا نے چاروں ماہوں سے مراد پوری ورلڈ میں مختلف علاقوں میں ان کو بھیج دیا اور پراگندہ کر دیا۔ اب بات یہ سیکھنے کی ہے، جب کوئی حکومت کسی کو گرانا چاہتی ہے نا، ان میں یونٹی کو ختم کر دیتی ہے تاکہ ان لوگوں کو کیا کر دیا جائے؟ تتر بتر کر دیا ہے۔ بائبل میں کوئی واقعہ آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے؟ جی ہاں، پیدائش 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں جب بابل کا برج بنانے لگے تو خدا نے ان کی زبانوں میں کیا کر دیا؟ تاکہ وہ تتر بتر ہو گئے، ان کو کمزور کر دیا۔ تو یہ آج بھی لائے عمل جو ہے چلا آ رہا ہے کہ بادشاہ جب کسی کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ان کی یونٹی کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو تتر بتر کر دیتے ہیں، جو کچھ ہم ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے حملے کے بارے میں بتا دیا، کن قوموں نے حملہ کیا اور ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب نبوت کا تیسرا اعلان ہم سیکھتے ہیں، قوموں کو پراگندہ کرنا۔ تو قوموں کو پراگندہ کیا گیا 36 آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ان کے گھمنڈ کو خدا نے ختم کیا ہے،
اور کن قوموں میں یہ پراگندہ ہو کر گئیں 36ویں آیت میں، جب الہام کی سلطنت کمزور ہو گئی تو یہ مختلف قوموں میں بکھر گئے. کہاں کہاں گئے؟ پراگندہ ہو کے بابل کی سلطنت میں چلے گئے، اسور کی سلطنت میں چلے گئے، میڈیا یا مادی سلطنت میں چلے گئے، فارس اور شام میں یہ قومیں چاروں طرف پھیل گئی، پراگندہ ہو گئے اور موجودہ ترکی کے علاقے میں چلی گئیں. اور اب نبوت کا چوتھا حصہ ہم پڑھتے ہیں. اس کی 38 آیت کو ہم پڑھیں، 38 ورس. اور میں اپنا تخت ایلام میں رکھوں گا، نمبر 1. اور وہاں سے بادشاہ اور عمرہ کو نابود کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے. پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں ایلام کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے. تھینک یو. خدا کا غضب کو ایک طرف نظر آ رہا ہے. اب میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا اور آپ لوگوں نے حل کر کے مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا ایک طرف کہہ رہا ہے میں ان کو برباد کر دوں گا، ان کی طاقت کو توڑ دوں گا، پھر خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا تخت لگاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی بھی تشریح آپ نے اس سے پہلے سنی ہیں وہ نامکمل ہیں. انہوں نے شروع کیا لیکن اس پوائنٹ کو توڑ نہیں پہنچایا. کیا یہ کنٹراڈکشن ہے یا کیا مسئلہ ہے اس میں، یا سمجھنے میں مشکل ہے؟ میری مدد کریں گے آپ میں سے کوئی؟ چلیں. یعنی خدا نے جب تخت لگایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے یہ تخت جو لگایا اس کی چند ایک ریزن ہیں. اس کا مفہوم کیا وہ میں بتا رہا ہوں. 3 باتیں میں بتانے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے. نمبر 1، خدا کی عدالت، وہاں پر خدا اس لیے تخت لگا رہا ہے تاکہ قوم کی کیا کرے؟ عدالت کرے. الہام کی عدالت کرنے کے لیے تخت لگایا. نمبر 2، الہام کی طاقت اور بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے تخت لگایا. نمبر 3، خدا کی حاکمیت نمایاں ہو. خداوند فرماتا ہے، ہر بات کے بعد لکھا ہے خداوند فرماتا ہے. تو 3 پوائنٹ ہیں تخت لگانے کے حوالے سے. بہت سارے لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ نہیں سکے، صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کر سکے. یہ اس لیے میں نے بیان نہیں کر رہا کہ میرے میں ان سے زیادہ نالج ہے یا حکمت ہے. یہ خدا کا روح ہے جو ہمیں ٹیچ کرتا ہے. جب روح القدس آئے گا تو تمہیں کیا کرے گا؟ سب باتیں سکھائے گا. یونا 14 باب 26 آیت نوٹ کرنے سے، گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 26. جب روح القدس آئے گا تو تمہیں کیا کرے گا؟ سب باتیں سکھائے گا. جب میں دعا میں بیٹھتا ہوں تو یہ باتیں میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور خدا بتاتا ہے ساتھ ساتھ حوالہ جات جو ہے، میں جتنے حوالہ جات دے رہا ہوں کوئی مضمون سے باہر نہیں ہے. جو بات میں شروع کرتا ہوں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. بہت سارے خادم جو ہیں حوالہ جات دیتے ہیں جن کا ان کے مضمون کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو 30 آیت میں ہم نے 38 ورس میں ہم نے نبوت کا حصہ سنا اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ خدا اپنے تخت کو وہاں پر لگائے گا. نمبر 1 کیا ہے؟ اس 38 ورس میں نبوت 2 حصوں پر مشتمل ہے. دوبارہ سے پڑھ دیں ورس کو. نمبر 1، اور میں اپنا تخت ایلام میں رکھوں گا. نمبر 1 تخت لگا، یہ نبوت کا پہلا جز ہے. اور وہاں سے بادشاہ اور عمرہ کو نابود کروں گا. یہ خود آگے پڑھ دیں. خداوند فرماتا ہے. خداوند فرماتا ہے. تو یہ میں نے بات کی کہ ایک طرف خدا دوسری بات کر رہا ہے، اس طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا اپنا تخت بھی لگائے گا، عمرہ کو بھی برباد کرے گا. تو ریزن کیا ہے؟ جب میں خدا سے پوچھا تو خدا نے اس کا مفہوم مجھ پر ظاہر کیا کہ اس کا مطلب عدالت، خدا اپنا تخت وہاں لگانے کا مطلب یہ ہے جو 3 پوائنٹ میں نے بتائے. 3 باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ قیادت کا خاتمہ،
دوسرا 38 آیت میں نبوت کا دوسرا حصہ ہے کہ بادشاہ اور عمرہ کی ہلاکت ہوگی، قیادت کا خاتمہ ہوگا، سیاسی نظام کو خدا توڑے گا اور اقتدار کا زوال ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کو جو ہے نا کنارے سٹا کے تھوڑا تھوڑا گہرے میں لے کے جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے اپنی توجہ اس کلام کی طرف لگانی ہے۔ اور اب جو نبوت کا آخری حصہ 39 ورس ہے، پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ کیا ہوگا؟ آخری دنوں میں یوں ہوگا، کیا ہوگا بھائی؟ کہ میں ایلام کو اس سیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ ہاں، خداوند فرماتا ہے۔ اب خداوند، یہ نبوت کیا ہے؟ آخری دنوں میں میں ایلام کو، جن کو میں نے پراگندہ کر دیا ہے، اسیری میں بھیج دیا ہے، ان کو کیا کروں گا؟ میں واپس لاؤں گا، ان کو بحال کروں گا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کیا، اب دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں یاد ہے کب خدا نے ان کو سیری سے واپس لایا اور یہ واپس ان کا حصہ بنا؟ کس سن میں؟ 550 قبل از مسیح میں نبوت کا نازل ہوئی تھی 97 میں یہ نبوت ہو۔ کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ آپ لگا لیں 40 سال یا کتنے سال بنتے ہیں؟ 47 سال کے بعد یہ بات ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ نبوت پوری ہو چکی ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ بے شمار لوگ بڑا زور لگا کے بیان کرتے ہیں کہ یہ نبوت جو ہے، موجودہ جنگ جو ہے اس کے میں پوری ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے پاس خدا کا کلام ہے، میں جو کچھ بھی کہوں گا، جتنے بہن بھائی مجھے یہاں سن رہے ہیں، فیس بک پر سن رہے ہیں، یوٹیوب پر سن رہے ہیں، اگر کوئی آپ کا سوال کسی بہن بھائی کا آن لائن ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہاں، بعد میں ہم کر لیتے ہیں، آپ یاد انڈر لائن کر لیں اس کو۔ کیا یہ نبوت پوری ہو چکی ہے؟ خداوند خدا کہتا ہے کہ آخری دنوں میں ایلام کو سیری سے واپس لاؤں گا۔ اس کے حوالے سے میرے دو خیال ہیں۔ پہلی بات، جو خادمین اس بات پر زور دے رہے ہیں ایلام کی تباہی کے حوالے سے، میں نے بتایا کہ پہلے ایلام ایران کا حصہ نہیں تھا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ دوبارہ سنیں۔ بعد میں یہ حصہ بنا، کب بنا وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل، USA اور سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں، تو کیا اس جنگ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس نبوت کا جو یرمیہ نبی پر نازل ہوئی، کیا اس کا کوئی لنک ہے اس موجودہ جنگ کے ساتھ؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایسی جنگ کا بائبل میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے میسج میں ہی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ اس جو موجودہ جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کا اعلام ہو یا باقی لوگ ایران ہو، جتنی قومیں اب لڑ رہی ہیں، ان کا بائبل میں اس جنگ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر جو بہن بھائی سن رہے ہیں، اگر وہ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں اگر اس جنگ کا کوئی ہے۔ اس جنگ کا کب وقت آئے گا؟ حزقیل 36 باب پڑھ دیں، 5ویں آیت۔ ابھی اس جنگ میں اعلام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کب ذکر آئے گا اعلام کا؟ وہ اب میں اس گھنڈی کو سلجھانے لگا ہوں۔ ہاں، 5ویں آیت، حزقیل 36 باب، زور سے ہاں۔ اور ان کے ساتھ فارس اب آ گیا فارس، یہ اور کوش، ہاں اور کوش، بالکل، اور آپ لفظ یاد رکھنا، کوش اور فارس اور فوت، ہاں، جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں۔ بس اتنے پڑھ دیں، مین ہم نے پوائنٹ پکڑ لیا ہے کیونکہ وقت بھاگ رہا ہے۔ تو
اب یہ جنگ ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی. تو اس جنگ میں ایران اتحادی ہوگا. کس کا؟ رشیا کا. ایران سے اس جنگ میں ابھی تک تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کا سوسا کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. علام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس پیشن گوئی کو ساتھ جو جوڑا جاتا ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. ایران کب اتحادی بنے گا؟ جب خدا ان قوموں کو آنکڑے ڈال کر اسرائیل کے خلاف کھڑا کرے گا. اس جنگ کی میں نے سائنس سمٹم بتائے تھے کہ یہ جنگ پہاڑوں پر لڑی جائے گی جب سکون ہوگا اور غیر معمولی واقعات خدا ظاہر کرے گا اور قوم کو کچھ نہیں کرنا. یہ جنگ پہاڑوں پر لڑی جائے گی. اسرائیل امن و امان ہوگا. ابھی تک جب سے قوم بنی اسرائیل 1948 سے لے کے آج تک آباد ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اسرائیل میں کوئی سکون نہیں ہے. تو بھائی یہ جنگ جس کو کلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کلام کے مطابق تو یہ پورا ہی نہیں اترتا، جسٹیفائی نہیں کر رہا. یہ پوائنٹ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. تو یہ جنگ ابھی تک پوری اس کی پیشن گوئی ادھوری ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، سلطنت کمزور ہوئی. یہ کب ہوئی؟ جزوی طور پر جب خورس بادشاہ، سائرس بادشاہ کے زمانے میں ان پر جنگیں ہوئیں تو اس وقت کچھ حصہ مکمل ہو گیا. تو یعنی جزوی طور پر یہ پیشن گوئی ماضی میں پوری ہو چکی ہے. اب اس کا روحانی پہلو ہم کیا دیکھتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہتا ہوں. پڑھے اعمال 2 باب، جو حوالہ پرسیلا ڈینیل نے پڑھنا تھا وہ نہیں رہ گیا تھا. اعمال 2 باب اس کی 9 اور 10 ہے. آخری بات ہے، میں کلام ٹائم اس سے بھاگ رہا ہے. اعمال 2 باب 9 اور 10 ہے. آپ نے توجہ سے سننا ہے. حالانکہ ہم پارتھی کیا ہیں جی؟ نمبر 1 پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ. تو اس کے علاوہ باقی آپ پڑھ لیں، 12 قوموں کا ذکر ہے. یہ پہلی جو ہے 3 قومیں کون سی قومیں ہیں؟ بولیے بھی. فارسی ایران کی ہیں. یہ پہلی 3 قومیں کس کی ہیں؟ اب بولیے. ایران کی ہیں، فارس کی ہیں. اور ان ملکوں سے یہ لوگ آئے ہیں. کب آئے ہیں؟ عید پینتیکوست کے دن. تو کیا یہ بحالی نہیں ہے؟ کین یو کلیپ فار جیسس؟ بہت دیر سے آرام سے بیٹھے میں آپ لوگ. زوردار تالیاں خدا کے جا، اور زور سے جوش کے ساتھ. جتنے خادمی نے کلام سنایا اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی. اور مسوپتامیہ موجودہ عراق ہے. باقیوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، پھر کبھی ہوا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور آخری دنوں سے مراد کیا ہے؟ دوسرا مفہوم جو میں بتانا چاہتا ہوں، روحانی بحالی ہوگی. یہ آخری وقت کی جو زکریا 10 باب پہلی آیت، زکریا 10 باب پہلی آیت، آخری برسات کے لیے دعا کرو. جی آپ پڑھ لیں بیٹا، زکریا 10 پہلی. پچھلی برسات کی بارش کے لیے خدا سے دعا کرو. خداوند نے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا. تھینک یو. یہ اس ورس پر غور کریں. آخری بارش کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. یہ زمین بڑے پھولے. تو یہ آخری وقت میں خدا کا مسا، روح القدس کی منادی ہوگی اور ایران یا فارس کے اندر خدا تبدیلی لائے گا جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی. بعض اوقات ہمیں جو چیزیں مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ خدا کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ آسان ہوتی ہیں. تو آخری بحالی اس کے لنک میں نے بتا دیا ہے، اور میں نے بتا دیا کہ اعلام کا اس کے ساتھ، اس جنگ کے ساتھ کوئی دخل عمل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ وہ سوال لے لیتے ہیں. ہیلو بھائی، محمود سورتا کہہ رہے ہیں. محمود سوترا.
سہوترا probably سہوترا. SORTA سورتا I guess. آپ بھی ٹھیک نہیں بتا رہے. فارسی کا تخت، فارس کا تخت ہی صوبہ ایلام میں تھا. دونوں کو آج ایران کہتے ہیں. جی ہاں، میں نے بھائی محمود آپ کو بتا دیا کہ ایک وقت اب 2500 قبل از مسیح میں یہ ایک الگ صوبہ تھا اور اس کی اپنی الگ سلطنت تھی، اس کے اپنے الگ بادشاہ تھے. اور اس وقت میں نے بتایا یہ ایران کے جنوب مغربی حصے کی طرف ایلام کا علاقہ بسا ہوا تھا. اور پھر میں نے حوالہ دیا آستر پہلے باب کی پہلی آیت کا. 127 صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جو موجودہ جو اس وقت جب اس میں داخل ہوا تو یہ کب ہوا یہ بھی میں نے سن بتا دیا. اور میں نے یہ عبرانی میں اس کا مطلب کیا ہے، کثرت سوسن کا، اور یونانی میں نے بتا دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ پہلے لگ صوبہ تھا. اب میں نے جو بتایا بعد میں یہ 550 قبل از مسیح میں یہ ایران کا حصہ بنا، فارس کا حصہ بنا. امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے. جماعت میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا تو بول دی. ہم لیٹ تو ہو ہی گئے ہیں، اگر کسی کا کویسچن ہے تو آپ بات پوچھ سکتے ہیں. ایک اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ اور اس بادشاہ کے بارے میں یسایہ نبی کی کتاب میں نبوت اس بادشاہ کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے کی تھی. جی ہاں، حوالہ بتا دیں کون سا حوالہ ہے. حوالہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، بس لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں یسایہ نبی کی کتاب میں نبوت اور بادشاہ، یہ نبوت بھی یہ بتا کس دیتا ہوں، بادشاہ کے لیکن بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں سوال لکھا کیا ہے. ہے. حزقیل عزایہ کا حوالہ میں نکالنے لگا ہوں. یہ بھائی نے سوال کیا، آپ لوگوں کو نہیں پوچھ رہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے. اور اس وقت میں آپ لوگوں کو یہ شاہ خورس کی جو ہے کے بارے میں جو نبوت ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ یسایہ نبی نے شاہ خورس کے حوالے سے نبوت کی. یہ حوالہ مجھے تھوڑا ڈھونڈ لینے دیں. یہ ہے عزایہ 45. اگر بھائی آپ آن لائن ہیں تو آپ سن لیں. میں نے خورس بادشاہ کا ذکر کیا. یہ خورس بادشاہ چونکہ بھائی نے سوال کیا ہے تو مجھے اب اس کا جواب دینا پڑے گا. اس وقت یہودی قوم بابل کی اسیری میں تھی اور فارسی بادشاہ اکسویرس بادشاہ اس وقت کے 27 صوبوں کا حاکم تھا. اور لکھا ہے خداوند اپنے ممسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں گا اور بادشاہ کی کمرے کھلوا ڈالوں گا. اور آگے آپ سارا کچھ پڑھ لیں. یہ جو پیشن گوئی کی گئی ہے 1000 سال پہلے نہیں کی گئی بھی. یسایہ کی پیشن گوئی اگر شروع بھی ہوتی ہیں 750 قبل از مسیح میں شروع ہوا. اور یہ پیشن گوئی جس کو خدا غیر قوم میرے کو ممسوخ کہہ رہا ہے 150 سال قبل از مسیح اس کی ہوئی. اور اس نے قوم بنی اسرائیل کو بابل کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی حکومت آئی تھی. اور مادیوں اور فارسیوں کو اس بادشاہ شاہ خورس اکسویرس نے جس کا ذکر 45 باب میں ہے اس نے حکم دیا تھا آزاد کرنے کے لیے کہ جا کے جس کا نہمیہ پہلے باب میں ذکر آئے گا. اور کہ وہاں جا کے حکومت بنائے، پیسہ بھی دیا اور ان کو جو چیزیں چاہیے تھی اس کے لیے یروشلم کی تعمیر کے لیے ہیکل کے لیے وہ چیزیں بھی ان کو دی. تھینک یو بھائی. امید ہے کہ آپ کا سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. بس اچھا لگتا ہے مجھے بھی جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور بیت کے ساتھ مل کر کلام کی شکر گزاری کے لیے ہم